ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چاری عالم تابع اولاد علیم. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل کاملا رہنما. حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام، ذوی الاحتشام، بزرگوں، دوستوں، محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کا ہمارا ٹاپک انشاءاللہ تعالی اللہ کی محبوب اعمال کے لحاظ سے ہے. That which type of اعمال or actions, if we will do them actions that please Allah subhanahu wa ta'ala. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ جی وقار یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ہمیشہ کثرت کے ساتھ اس چیز کا سبق دیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت تم لوگوں میں بڑھ جائے. اللہ کی محبت تم کیسے حاصل کر سکتے؟ Prophet ﷺ used to give the lesson to the Sahaba Karam Ridwanullah al-Ma'in that how can you please Allah subhanahu wa ta'ala? How can you get happiness of Allah subhanahu wa ta'ala? تو آج انشاءاللہ تعالی اس پر گفتگو ہوگی. حضور علیہ السلام نے ہمیشہ صحابہ کو درس دیا کہ اگر یہ اعمال کرو گے، یہ فلاں عمل کرو گے، فلاں عمل کرو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا. ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا باپ ہم سے راضی رہے، ماں راضی رہے، بیوی راضی رہے، بچے راضی رہیں، گھر والے راضی رہیں، دوست راضی رہیں، اگر کہیں کام کرتے ہمارا باس راضی رہے. تو یہ مختلف ہمارے کرائیٹیریاز ہیں. مگر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ ہاؤ کین یو پلیز اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کس طرح راضی ہوگا. اب حضور کی زندگی سے بڑھ کے جس طرح میں نے آپ کے سامنے آیت بھی پڑھی، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. If you want to please Allah subhanahu wa ta'ala, in Quran Allah subhanahu wa ta'ala is saying, "O Prophet, inform them, if they want to make me happy, if they want to please me, first they should follow you. اگر یہ تمہاری اتباع کریں گے میں راضی ہو جاؤں گا. یحببکم اللہ. اگر یہ تم سے محبت کریں گے تو میں رب بھی ان سے محبت کرنا شروع کر دوں گا. اعمال کی طرف چلتے ہیں. پہلا عمل بخاری شریف کی حدیث ہے
Hazrat Abdullah bin Mas'ud asked to Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It is narrated by Hazrat Abdullah bin Abbas, and he himself asked this question to the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah ko sabse zyada mahboob amal kaun hai? Can you inform me which amal is so much beloved to Allah subhanahu wa ta'ala that if I will act upon that, if I will do that, Allah subhanahu wa ta'ala will be happy with me? Now listen the answer of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-salatu ala waqtiha. Hazur ne farmaya ki waqt par namaz padhna. If you are offering your namaz on time, if you are not delaying your namaz, Allah subhanahu wa ta'ala will be happy. This amal is actually please Allah subhanahu wa ta'ala. تو پہلا عمل یہ ہوگا کہ نماز وقت پر پڑھی جائے. If you have any genuine reason, پھر تو آپ ڈیلے کر سکتے ہیں. But if there was not any genuine reason, مثال کے طور پر آپ کو ہیلتھ ایشو تھا, آپ کو جان کا نقصان تھا, کوئی ایسا عمل تھا, آپ کو اتنی بھوک لگی ہوئی تھی کہ اگر آپ کھانا نہ کھاتے تو نماز پڑھنے میں مشکل ہوتی, تو شریعت کہتا ہے پہلے روٹی کھاؤ. شریعت کیا کہتی ہے؟ پہلے روٹی کھاؤ, کیونکہ رب کے سامنے جب تم نے جانا ہے تو تمہارا دھیان روٹی کی طرف نہ لگا رہے. پہلے روٹی کھا لو تو پھر رب دیکھ لیا. اسی طرح اور کچھ شرعی ریزنز ہیں. تو فرمایا کہ اگر کوئی شرعی ریزن نہ ہو, if you have not any valid reason, genuine reason, so then you should namaz. If you have not any such reason, then you should must read namaz on time. So Hazrat Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, he asked question to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, tell me about such amal that if I will do that, Allah subhanahu wa ta'ala will be happy with me. I can please Allah subhanahu wa ta'ala by doing that amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, As-salatu ala waqtiha. If you will offer your namaz on time, it will please Allah subhanahu wa ta'ala. یہ پہلا عمل ہے. پھر اسی طرح قرآن میں فرماتا ہے, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. اب تعالیٰ فرماتا ہے اپنی حفاظت کرو نمازوں کی. How can we secure our namaz? How can we protect our namaz? اس کا پروٹیکشن یہ ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کیا جائے. اب کیونکہ میرے کچھ احباب بڑے محبت والے ہیں, کچھ ٹیکسی ڈرائیور احباب بھی بیٹھے ہیں, کچھ فیکٹریز میں کام کرنے والے بیٹھے ہیں, ٹیک ویز میں کرنے والے, اپنے بزنسز والے بیٹھے ہیں لوگ. ہم بعض دفعہ نماز کو ڈیلے کر دیتے ہیں. کوئی اس کی ریزن نہیں ہوتی نماز ڈیلے کرنے کی, ہم ریزن کر دیتے ہیں. میچ لگا ہوا ہے, اور یار یہ ایک اوور دیکھ لوں پھر میں دیکھتا ہوں. یہ اب پتہ نہیں فٹ بال میں کیا کہتے ہیں, میں ایک وہ دیکھ لوں تو اس کے بعد جو ہے میں ایک راؤنڈ دیکھ لوں, یا باکسنگ کچھ بھی لگا ہوا ہے تو ہم نماز ڈیلے کر دیتے ہیں. These are not the valid reason to delay your namaz. تو حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ کو پلیز کرنا ہے, اللہ کو ہیپی کرنا ہے, the first amal, according to the book from where I prepared my today's speech, the first amal which was written there, that was about namaz. Prophet ﷺ said, if you will offer your namaz on time, as-salatu ala waqtiha, that will please Allah subhanahu wa ta'ala. پھر جب میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی, فرمایا کہ نماز کی حفاظت کرو, جہاں سے میں مڑا تھا. تو نماز کی حفاظت کیا ہے کہ اس کو ڈیلے نہ کرو. پھر آگے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, اور رب کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑا ہوا کرو. ادب کے ساتھ, آنر کے ساتھ, بڑی رسپیکٹ کے ساتھ, جس طرح رب کا آنر ہے اس طرح اس کو سامنے رکھتے ہوئے ادب کے ساتھ. چوڑا ہو کے رب کے سامنے کھڑا, ادب کے ساتھ. تم غلام بھی نہیں, وہ رب تو بڑا بادشاہ ہے, بادشاہوں کا بادشاہ, اکڑ کے نہیں, بڑی ہمبلنس کے ساتھ رب کے سامنے کھڑا ہوا کرو. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. نمازوں کی حفاظت کرو, اور فرمایا کہ بیچ والی نماز کی اور مڈل والی نماز کون سی ہے؟ عصر کی نماز ہے. علماء نے لکھا عصر کی نماز ہے. وقوموا للہ قانتین, رب کے سامنے ہمبلنس کے ساتھ کھڑا ہوا کرو. When you're offering namaz, try to show your humbleness. بادشاہ کے سامنے کھڑا, بادشاہوں کا بادشاہ, بڑے بڑے دنیا کے بادشاہ, اس کے سامنے کچھ نہیں, وہ تو کن کہے تو ہو جاتا ہے. یہاں پر تو لیٹرز لکھنے پڑتے ہیں, آرڈر لکھنا پڑتا ہے. But what about Allah subhanahu wa ta'ala? He just says کن اور ہو جاتا ہے. وہ کن کہتا ہے, کام ہو جاتا ہے. پھر فرمایا کہ اعمال صالح جو ہیں اس میں ہمیشگی ہونی چاہیے. اعمال صالح میں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. So Hazrat Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, wife of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the hadith which I am mentioning, this is mentioned by Imam Bukhari in his book Bukhari. Hazrat Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, she narrated
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے دریافت کیا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ اب حضور کا جواب سنیں. حضور نے فرمایا ادومھا وان قل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کو وہ عمل بڑا پسند ہے جو ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے چاہے تھوڑا ہو. اب وقت اتنا ہے کہ شاید میں آدھی تقریر جو میں نے لکھی پوری نہ کر سکوں مگر جتنی ہو جائے انشاءاللہ. According to the narration of Hazrat Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, she asked, Ya Rasulullah, she said someone asked to the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inform me and tell me about any such amal which please Allah subhanahu wa ta'ala so much quickly. She said that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he replied to that person, adwamuha wa in qalla. Allah subhanahu wa ta'ala likes continuity in amal. Continuity in amal, even if that is in less number. Now, let me explain it according to the example. As for example, with example, for example, if a person who is reading 100,000 times Durood Sharif, just one in a year, ایک بندہ 1,00,000 مرتبہ درود شریف پورے سال میں پڑھتا ہے اور دوسرا بندہ روز پڑھتا ہے، وہ 1,00,000 تو نہیں پڑھتا مگر روز 200 300 500 یا 1000 پڑھتا رہتا ہے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کنٹینیو عمل زیادہ پسند ہے بڑی مقدار سے. So the person who is reading only 100 Durood Sharif every day, but he is reading whole year. So according to this narration, Allah subhanahu wa ta'ala like that person who is continuing his amal, even that is in less number, as compared to a person who is reading only once a year, but he is reading 100,000. تو فرمایا جو کنٹینیو عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہیپی کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیتا ہے. تو کاش ہم اپنے اعمال میں جو ہے وہ کنٹینیوٹی کرنے والے ہو رہے ہیں. پھر سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. تب تعالیٰ فرماتا ہے بھلائی کیا کرو. To do good with people, to be good with people, اور to do good with people, لوگوں کے ساتھ بھلائی کیا کرو. ان اللہ یحب المحسنین. اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب یہ ایک بڑا لینتھی ٹاپک ہے، یہ آیت بہت بڑی ہے. انسان کے قول اور فعل میں بھی بھلائی ہے. When you speak to someone you can do بھلائی there. آپ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں اس میں آپ بھلائی کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، even if someone is giving you harm and you are forgiving him, this is bhalai. This is to do good with that person as per hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and as per the narrations and as per the verses of Quran. اور اسی طرح اگر کوئی تمہارے ساتھ ظلم کرے، if someone so much cruel, تمہارے ساتھ بہت زیادہ ظالم ہے، and if you are forgiving him, this is bhalai. This is bhalai. اور پھر فرمایا کہ اور دوسرا عمل کیا ہے، نیکسٹ عمل کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بڑا راضی کر دیتا ہے؟ فرمایا that is patience. اگر آپ صابر ہیں، فرمایا کہ واللہ یحب الصابرین. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آپ فار ایگزامپل آپ کے پاس پاور ہے، آپ اس سے اپنا ریونج لے سکتے ہیں. آپ نے صبر کیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے چھوڑو. اس نے آپ کو کوئی غلط بات کہہ دی، آپ اس کو پکڑ کے کہہ سکتے بھائی کیوں کیا ہے؟ آپ نے درگزر کر دی، صبر کر دیا. آپ جو اگر آپ کی بیوی بڑی سخت ہے، آپ کے ساتھ بد کلامی کرتی ہے، آپ کی ڈس ریسپیکٹ کرتی ہے، آپ کا باس آپ کے ساتھ آپ کو ڈس ریسپیکٹ کرتا ہے، آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے، آپ سے ڈیوٹی زیادہ لیتا ہے، پے کم کرتا ہے. آج کل ہم جو پاکستانی ہیں نا، اور خصوصی طور جو مسلمانوں والا ہم لوگوں کو رکھ کم ویجز دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار ہمارے گھر میں جو ہے پرابلمس نہیں جاتی. میں 1000 پاؤنڈ کماتا ہوں، میں نے ٹھیک میں رکھا ہوا ہے، میں نے ملازم رکھے ہوئے ہیں، میں اتنا پیسہ کماتا ہوں مگر برکت نہیں ہے. You are paying less wage to the people who are working in your company. The person who is working in your under your supervision or your takeaway, you are not paying him properly. تو برکت کہاں سے آئے گی؟ تو ظالم تو ظلم کر رہا ہے. تو فرمایا کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ میں کرتا ہو، اس نے صبر کیا، اس کے صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے. یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ ہم لوگوں کو پوری ویج نہیں دیتے. یہ بات ذہن میں رکھے، اگر تم ظلم کر رہے ہو، اللہ نے تمہیں آج دیا، کل تمہارے پاس نہیں رہے گا، تم کہیں پہ پھنس گئے اور پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ تمہیں لیس ویج پے کی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا کہ اگر کوئی بندہ صبر کرے، صبر کرنے والے کو رب پسند فرماتا ہے. پھر ہے اگر کوئی بندہ رب پر ٹرسٹ کرے، رب پر بھروسہ کرے، ان اللہ یحب المتوکلین.
اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آپ نے کام کر دیا, you have submitted your documents to the home office, you did this, آپ نے جو بھی کام کیا, اب سب کچھ کرنے کے بعد بھروسہ رب پر کر دیا, میں نے باری تعالیٰ سب کچھ کر دیا ہے, اب تیرے پہ ٹرسٹ ہے, تیرے پہ بھروسہ, تو نے کام کرنا ہے. فرمایا کہ جب کوئی کام کر کے مجھ پر بھروسہ کرتا ہے نا, فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرمانا شروع کر دیتا ہے. اور پھر فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کرنا, you should be polite with people, آپ کو نرم ہونا چاہیے, آپ کے اندر فیاضی سخاوت ہونی چاہیے, جنرسٹی ہونی چاہیے. اب سنیں, حضور نے فرمایا ان اللہ یحب سمع البیع سمح الشراء سمح القضاء. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے کہ جب وہ کوئی چیز بیچے تو بڑی محبت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ بیچے. فار ایگزامپل, اگر آپ کوئی چیز سیل کر رہے ہیں, اس کے اندر آپ کا منافع 10 پاؤنڈ تھا, آپ نے دیکھا یار ماڑا جا بندہ بھی, اس کو کہا یار 1 پاؤنڈ چھوڑ دیا ہمارے لیے, یہ فیاضی ہے. اگر وہ آئے, آپ اگر جب پیسے پورے لے رہے ہیں, بڑی محبت کے ساتھ, گڈ ایتھیکل ویلیوز کے ساتھ اس کے ساتھ بیہیو کریں. پیسے تو آپ نے پورے لینے ہیں, لیکن اگر آپ روڈ بولیں گے تو اسلام کہتا ہے کہ تو رب تجھے ناپسند کرتا ہے. تو اگر آپ بزنس مین ہیں, اگر آپ, اللہ نے آپ کو کوئی بھی عہدہ دیا ہوا ہے, اگر آپ نرمی کے ساتھ کرتے ہیں, فیاضی کا معاملہ کرتے ہیں, تو حدیث یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرتا ہے, آپ اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں ہیں. تو فرمایا کہ اگر کوئی بیچنے میں نرمی دکھائے, پھر خریدنے والا بھی نرمی کرے کہ میرے پاس بڑا پیسہ ہے بھائی, بڑا روڈ ہو کے جائے, ہاں بھائی 2 کلو فلاں چیز ادھر رکھ دو, بڑا روڈلی بولے کہ میں بڑا پیسے والا ہوں. تو فرمایا کہ تو اللہ کو ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا, بلکہ وہ حدیث میرے ذہن میں آتی ہے, حضور نے فرمایا کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے تکبر کرتے ہیں, کل قیامت کا دن ان کو کیڑیوں کی طرح اٹھایا جائے گا, لوگ ان کے اوپر پاؤں دے کے رون دیں گے, انہیں مسل دیں گے. فرمایا رب کو سامنے بڑے عاجز ہو جاؤ, اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے پھر بھی عاجزی دکھاؤ. اگر تم سیل کرنے والے ہو یا بائر ہو یا سیلر ہو, دونوں صورتوں میں تمہیں نرمی اور فیاضی دکھانی چاہیے, اللہ کے ہاں تمہارا بڑا اونچا مقام ہو جائے گا. پھر فرمایا کہ تم عدل کرو, پھر فرمایا کہ تم, اور پھر آخری اس حدیث کا حصہ تھا کہ اگر کسی سے قرض لینا ہو تو اس صورت میں نرمی اختیار کرو. ایک معاملہ ہے کہ آپ پریشان ہیں, آپ نے کسی کو پیسے دیے, کسی کو آپ نے لون دیا, تو پھر آپ محبت کے ساتھ, طریقے کے ساتھ ان سے مانگیں. اگر آپ نے لون دیا تو ڈنڈا پھاڑ کے تو سپمان کے کٹ پیسے تھے, ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور اگر معاملہ جو ہے وہ آپ کے پاس ایسا ہے کہ اللہ نے دیا اور فراوانی ہے, تو احسان یہ ہے کہ اس کو وقت دے دیا جائے. پھر فرمایا کہ عدل کرو. رب تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب المقسطین, اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے, انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اگر آج تمہیں اللہ نے اتھارٹی دی ہے, تو اپنے گھر کے سربراہ ہو, کسی کمپنی کے سربراہ ہو, کسی ملک کے سربراہ ہو, تو یا اللہ تعالیٰ کو بزنس دیا ہے, سب کے ساتھ جسٹس کرو. اگر کسی کے ساتھ انجسٹس کرو گے تو پھر اللہ کیا تم پکڑے جاؤ گے. پھر فرمایا کہ نعمت کا اظہار کرنا. If Allah subhanahu wa ta'ala has given you wealth, if Allah subhanahu wa ta'ala blessed you, so according to this hadith, اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اظہار کرنا چاہیے. حضور نے فرمایا ان اللہ یحب ان ترى نعمته على عبده, اللہ پسند فرماتا ہے کہ اس کے بندے اس کی نعمت کا اظہار کریں. اگر آپ نے پراؤڈ کیا, اگر اللہ نے آپ کو دیا اچھے کپڑے پہنے, اچھے کپڑے پہنے, جو سادگی ہے اس کا ایک علیحدہ درس ہے, لیکن حضور کی حدیث یہ بتاتی ہے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے اگر میں نے نعمت دی ہو تو اس کو آپ ہمبلی لوگوں کے سامنے اظہار کر سکتے ہیں. شو آف نہیں کرنا اپنے آپ کو. اچھا لباس پہنے اگر اللہ نے دیا, اچھا کھائیں اگر اللہ نے دیا, اللہ نے بڑا مال دیا ہوا ہے, پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوں, یا اللہ کی نعمت کا یہ کفران نعمت ہے. اگر اللہ نے دیا ہے, آپ گاڑی افورڈ کر سکتے ہیں, ہاں زکات بھی دیں, صدقات بھی دیں, اللہ کے راستے میں بھی دیں, آپ اچھی گاڑی بھی رکھ سکتے ہیں, آپ اچھا گھر بھی رکھ سکتے ہیں, آپ اچھا لباس بھی پہن سکتے ہیں. حضور کی حدیث یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ اگر میں نے کوئی نعمت دی ہو تم لوگوں کو اس کے سامنے اظہار کرو, مگر عاجزی کے ساتھ. اس کو شو آف کی طرف نہیں, آپ میرا پوائنٹ سمجھ گئے ہیں. اعتدال, ماڈرنٹی ہونی چاہیے. اگر ماڈریشن سے باہر چلے گئے, ماڈرنٹی سے باہر چلے گئے, تو پھر یہ تکبر کے زمرے میں آ جائے گی. پھر فرمایا واللہ جمیل ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے, وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے, وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. پھر آگے فرمایا جو بھی معاملہ کیا جائے اس کے اندر رب تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے. فرمایا ان اللہ لا یرضى
عن العبد ان ياكل الاكلة فيحمده عليها او يشرب الشربة فيحمده عليها. فرمایا کہ رب تعالیٰ یہ بھی پسند کرتا ہے جب کوئی کھانا کھائے پھر بھی رب کا شکر ادا کرے. جب وہ پانی پیے، کچھ کھانا پیے، ڈرنک پیے، کچھ بھی کھائے پیے حلال یعنی، تو اس کے اوپر رب تعالیٰ کا شکر ادا کرے، رب تعالیٰ اس پر خوش ہو جاتا ہے. تو اللہ کی نعمتوں کا اظہار اور اس کا شکر کرنا یہ بڑا اونچا مقام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہو جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.